الله أكبر الله أكبر. قرآن کو مٹانے کی اور اس کو ختم کرنے کی کوششیں بہت کی گئی. بہت لوگ آئے، خود ختم ہو گئے اور چلے گئے، نام و نشان مٹ گیا. قرآن اسی طرح آج بھی اپنی آن بان اور شان کے ساتھ موجود ہے اور انشاءاللہ تا قیامت موجود رہے گا. یہ جو ہمارے حفاظ ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ قرآن کی حفاظت کریں گے، جو اسی کے کڑی ہے. ان حفاظ کے سروں میں رب العزت قرآن محفوظ فرما کر حفاظت فرما رہا ہے. قرآن کے رسوم کو بہت جلایا گیا، بہت تفتیش کی گئی، پوری ایجنسیاں لگا دی گئی قرآن کو مٹانے کے لیے. جہاں کہیں انہیں نظر آیا اٹھاتے چلے گئے اور نعوذ باللہ جلا بھی ڈالا گیا. لیکن جب وہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے ان کا سابقہ بڑھا، پتہ چلا ان کے سینوں میں قرآن ہے، اس قرآن کو ان کے سینے سے کیسے نکالے، تو وہیں پر ان کی ساری تدبیریں کافور ہو گئی، ان کی ہمت وہیں پر کاٹ دی گئی. یہ جو حفاظ ہوتے ہیں، جو مدارس حفاظ پیدا کرتے ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھیں. بے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت جس بھی اپنے بندے کو حافظ بننے کی توفیق عطا فرما دے، وہ چاہے جتنا گنہگار ہو، کچھ نہ کچھ اس کے اندر خوبی ضرور ہوتی. اللہ رب العزت اپنا مقدس کلام اس سینے میں محفوظ نہ فرماتا، اس سینوں کا سلیکشن رب العزت نہ کرتا، اس سے انتخاب نہ کرتا. کوئی نہ کوئی تو خوبی اس بندے کے اندر ضرور ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. ہمیں تو بظاہر میں بڑا ویلا نظر آ رہا ہے بندہ، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس بندے کو اس کے سینے کی کچھ نہ کچھ اہمیت ہے. تبھی جا کر کے رب العزت کی نظر انتخاب اس پر ٹکی اور اس بندے کے سینے کو منتخب فرما کر کے قرآن کو اس نے محفوظ فرما دیا. اس لیے ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ حفاظ کے اوپر ہم لام نہ کریں. اور کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے، کیسے کی ہم سے لا کرتے بہتر ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے سینوں میں قرآن محفوظ فرما دیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن ایسے 10 لوگوں کو جنت لے کر کے جائے گا جن کے بارے میں جہنم جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. یہ تو معمولی بات نہیں ہے. وہ ایسا بھی ہوگا جہاں انبیاء کھڑا رہے ہوں گے، نبیوں کے آگے ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہاں پر اس حافظ قرآن کو مقام اور مرتبہ دیا جائے گا کہ اللہ رب العزت سے فرمائے گا اس حافظ سے کہ اپنے اہل خانہ میں سے جسے چاہو، ان اہل خانہ میں سے ان کے بارے میں جنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جن کو چاہو 10 افراد کو منتخب کر کے اپنے ساتھ رکھ لو. کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہم چھوٹی چھوٹی لفظوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر حفاظ کو لام تام کا نشانہ بنا دیتے ہیں، ان کے اوپر اپنے تنزیہ تیر ہم کرتے رکھتے ہیں. یہ نامناسب ہے. کسی کے اوپر ہم کیچڑ اٹھائیں تو سب سے پہلے ہمارا اپنا اسٹیٹس اس کے برابر ہونا چاہیے، تب جا کر کے ہم کو کچھ شہر سمجھ آتا ہے. ہمیں کچھ نہیں آ رہا، سورہ فاتحہ کے بعد ہم معلوم نہیں ہے، اور جس شخص کے سینے میں اللہ رب العزت نے پورا قرآن مجید محفوظ فرما دیا، ہم اس کے اوپر کیچڑ اٹھائیں، یہ ہماری اوقات نہیں ہے. اور یہ انعامات ہمیں یعنی حفاظ کو اسی وقت ملیں گے جب ہم قرآن کو جسے میں سینے میں محفوظ کر لیا ہے، وہ قرآن ہم سے کیا چاہ رہا ہے، کس طرح کی زندگی گزارے، قرآن کا کیا مطالبہ ہے. جب اس کے مطالبات پر، اس کے احکامات پر عمل کر کے زندگی گزاریں گے تو ہمیں نعمت ملیں گی. ورنہ قرآن دوسری کہہ رہا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ نہیں ہوگی تو قرآن کہے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اس قرآن کے بارے میں آتا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے اللہ رب العزت نے شکایت کی جائے گی کہ میری اس قوم نے مجھے چھوڑ رکھا تھا، پس کچھ ڈال دیا تھا. میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ قرآن صرف اپنے مردوں کو مرنے کے وقت روح آسانی سے نکلے اسی لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ اس کے پاس سورہ یاسین پڑھیں تاکہ اس کی روح نکلنے میں آسانی ہو، یا کوئی مکان بنائے اس کو اٹھانے کے لیے حافظ لوگوں کو بلا لے، تیجا چالسی ہو، بھاتیا ہو، صرف اسی لیے قرآن نہیں ہے کہ قرآن مکان کا اٹھانا کرائے، افتتاح کرائے، نئی بلڈنگ بنی وہاں پر برکت پڑھوا دیں، اور کوئی مر رہا ہو تو شروع نکلنے کی آسانی کے لیے، یا مر گیا اس کے
لیے. یہ قرآن صرف اس لیے نہیں آیا، قرآن دستور زندگی ہے، دستور حیات ہے. ہمیں زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، کن پہلوؤں پر ہمیں عمل کرنا ہے، کن چیزوں پہ ہمیں چھوڑنا ہے، قرآن اس لیے آیا ہے. لیکن ہم اس سے بالکل غافل ہیں، بالکل دور ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کے مطابق زندگی کس طرح گزاری جائے گی، نہیں پتہ. تو جب تک ہم قرآن کو اور اس کی تعلیمات کو اپنے سینے سے نہ لگا کر کے زندگی گزاریں گے، کامیابی نہیں ملنے والی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. صبح سے شام تک ہماری ساری زندگی غیروں کے طور پر گزرے اور ہم امید لگائیں کہ ہماری مدد صحابہ کرام جیسی ہو، انبیاء والی ہو، ناممکن ہے. قرآن صرف اسی لیے نہیں آیا ہے کہ ہم صرف رمضان کے مہینے میں ایک مہینہ تلاوت کرنے بعد ختم. ہمارے اپنے نوجوانوں کی اکثریت ایسی ہے جنہوں نے لڑکا مکمل کیا ہی نہیں. سال میں گزر جاتا ہے، ایک قرآن کا ضرور مل پاتا ہے. ہماری اپنی یہ کنڈیشن ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنا لوارث کر دیا، چھوڑ دیا ہے، گھر پر رکھا ہوا ہے، کاغذ کے اوپر رکھ دیا تاکہ ہاتھ نہ پہنچے وہاں پر. گھر کی جمی ہوئی ہے، گھر میں اٹا پڑا ہے قرآن، الحمد للہ. صرف اس لیے اوپر رکھتے تاکہ کبھی رہے گا تو ہاتھ لے کر دو رکھ دو، بس اڑنا بھائی نہیں. قرآن کا دیکھنا بھی سوال، قرآن کا چھونا بھی سوال، قرآن کا پڑھنا بھی سوال، قرآن کا سننا بھی سوال. یہی ایک ایسی شے ہے جو اللہ رب العزت کی ذات سے براہ راست ملی ہے، ڈائریکٹلی. قرآن اللہ کی ذات سے مل رہا ہے، کلام اللہ سے کہا جاتا ہے. اللہ نے اس کا تکلم کیا اپنے مقدس زبان کے ذریعے سے، جبریل امین کے توسط سے آپ علیہ السلام کو مبارک سینے پر نازل کیا گیا. قرآن اتنا بابرکت ہے کہ آپ علیہ السلام کے سینے کو کئی مرتبہ چھین کر کے دل نکال کر کے زمزم سے دھلا گیا ہے. اس سینے میں قرآن آتا ہے، اتنی بابرکت ہے. لیکن ہم نے اسے ایسی جگہ پکڑ دیا کہ وہاں ہمارا ہاتھ نہ پہنچے. جب ہم زندگی میں اس کے مطابق نہیں گزاریں گے، اس کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے، پھر قرآن میں نجات دلا ہوگا. صرف سال بھر میں 6-7 آٹھ بارے پڑھنے کا کافی نہیں ہے، اور ملے گا اس پر بھی. لیکن دیگر حصے سے جو ہم روزانہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ جو انصافی کر رہے ہیں، اس کا بھی کچھ ملے گا حصہ. اگر ہم قرآن کو سینے نہیں لگائیں گے، قرآن کی تعلیمات پر ہم عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ قرآن والے ہم، نبی والے ہم، اللہ والے ہم. جب ہم ہی ان چیزوں کو چھوڑ بیٹھیں گے، ہم ہی اس پر عمل نہیں کریں گے تو آخر کہاں سے کامیابی ملے گی؟ چند الفاظ کے حفظ کر لینے سے کایا نہیں بڑھتا کرتی. چند لوگوں کے جماعت سے چند لوگوں کی نماز پڑھ لینے سے کایا نہیں بڑھتا کرتی. یہ سب کی اپنی ذمہ داری ہے نماز پڑھنا، اور نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ اسی صورت میں ہماری نماز درست ہوگی جو ہمارا قرآن صحیح ہوگا. اگر قرآن صحیح نہیں ہے، الفاظ ہمارے صحیح نہیں ہے، تو ہمارے کچھ سے کچھ ہو جائیں گے، کچھ سے کچھ معنی ہو جائے گا. جب معنی گڑبڑ ہوں گے تو بجائے ثواب کے ہمیں ثواب تو نہیں ملنے والا، کچھ اور نہیں ملے گا. کوئی اسی منسوخ کلام نہیں، حکم الحاکمین کا کلام ہے. اسی طرح اس کے اصول اور آداب بھی ہیں. جس طرح سے ہمارے پاس اگر کسی بڑے نیتا کو کوئی لیٹر آ جائے، کوئی خط آ جائے، تو ہم کسی بڑے لکھی کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ قاعدے سے اس کا ایکسپلینیشن کر دے، اس کی تشریح کر کے سمجھا دیں. لیکن قرآن کے بارے میں آتا ہے جیسے چل رہا ہے ایسے چل رہا ہے، پتہ ہی نہیں کون ہر کو وہاں سے نکلے گا. اگر اتنا ہی آسان سمجھا جاتا ہے، اتنا سمجھ رہے ہیں، تو یہ اردو شروع ہو تو اس سے کبھی اردو میں اللہ کو مل سکتا فرما سکتا ہے. قرآن کو اردو شروع ہے، ہر ایک کا اپنا مخرج ہے، ہر ایک کا اپنا تلفظ ہے. ہمیں ہر وقت 10 نیکیاں اسی صورت مل سکتی ہے جب ہم اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کریں گے. اس سے عثمانی صاحب پرکاتوں کہتے ہیں کہ قرآن کو تہذیب کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے. لیکن ہم نے تہذیب کو آج بالکل چھوڑ رکھا ہے. مدارس والے بچوں پر محنت کر رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت کر دے. لیکن جو ہمارے وفادار بھائی ہیں، نوجوان ہیں جو اب مدرسوں میں نہیں جا رہے، ان کے زمانے میں مدارس کم تھے، ان کو ایسی فکر ہی نہیں. بس جیسے پڑھا تھا ویسے پڑھتے جا رہے ہیں. ہمیں نجات نہیں دلا سکتا. ہمیں چھوٹے چھوٹے بچے ہندو پڑھ رہے ہیں، ان کا مسئلہ بھی بتانا چاہیے. مدارس میں پڑھنے والوں کو بھی مسئلہ بتانا چاہیے. انہیں سے ہمیں الفاظ مل رہے ہیں. اگر ہم ان پر اس پر تنزیہ کی رسیں گے، آئندہ چل کر کے ہمیں
کو ہمارے اپنے علاقے میں وجود بخشا ہے، ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی ہر اعتبار سے عادت کریں، اپنے بچوں کو بھیجیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو بھیجیں گے تو ہمارا بچہ جو لائق بن جائے گا کہ آدمی ہوگا تو ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے گا۔ جب وہ مسئلے پر کھڑا ہوگا سارے قوم اس کی پیچھے ہوگی، اس کے اشارے کو جھکے گی، اس کے اشارے کو اٹھے گی۔ دنیا ہی سے اللہ رب العزت حافظ کو اور اس کے خاندان کو اعزاز دینا شروع کر دیتا ہے۔ کتنی بھی بڑی تعداد ہو، کتنا بھی بڑا مجمع ہو، وہ حافظ جب جھکے گا تبھی سے پیچھے والے جھکیں گے، جب حافظ جھکے گا تبھی سے پیچھے والے اٹھیں گے۔ یوں نہیں کہا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پڑھنے پڑھانے والوں کو بہتر کہا گیا ہے جو وہ قرآن پڑھ رہا ہے پڑھا رہا ہے۔ دنیا کو اللہ رب العزت اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں، کتنا بھی بڑا رئیس ہو، زیادہ ہو، شہزادہ ہو، لیکن حافظ کے اشاروں پر اس کو جھکنا اٹھنا ہی پڑے گا۔ اگر وہ حافظ سے کسی بھی چیز میں آگے نکلنے کی کوشش کرے گا، نماز میں اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ کتنا بھی بڑا رئیس ہو، اس کا جنازہ ہوگا، اس کے شہزادے پیچھے رہتے ہیں، کسی مولوی اور حافظ کو آگے لایا جاتا ہے۔ یہ تو دنیا میں اللہ رب العزت کے ساتھ کر رہے ہیں، اقرار ہے کہ قیامت دیکھ لو، قیامت کے دن جب ساری کائنات موجود ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے سارے انسان موجود ہوں گے وہاں پر بھی اعزاز بخشا جائے گا۔ جو بچہ حافظ قرآن پڑھا اس کو بھی، اس کے والدین کو بھی اعزاز سے نوازا جائے گا۔ جن جن لوگوں نے اس کی مدد کی اللہ انہیں بھی زیادہ فرمائے گا۔ تب وہاں سوچیں گے کاش ہم نے اپنے سارے بچوں کو حافظ بنایا ہوتا۔ کوئی نہیں دنیا میں تعلیم حاصل کرنے والا ہوتا ہے جو کوئی کو مطلع کسی کو بڑھا رہا ہو، بڑے سائنس کی کچھ کتابیں ہمارے پاس پڑھ دے بیٹھ کر کے میں حساب کریم کے سنائے ہم کو اور میرے حافظ کو بڑھا سو ریاضی پڑھے، انتقال کے بعد میں یاد آتا سلسلہ حافظ یاد آتا ہے، حافظ کو بڑھا کرتے کچھ سارے صاحب کرے ہمارے کو اپنا تنقید چلائے گا، اس کی آگے منزل آسان ہے۔ کوئی نہیں سنسکرت میں کیا کہ جو دیگر لوگ پڑھائے ہیں ان کو بڑھایا جاتا ہے کہ لاؤ اپنی بھاشا میں آگے سنائے کچھ۔ اگر کوئی یاد کرتا ہے یا کسی کو یاد آتا ہے تو یہ مدارس اور ان سے پڑھنے والے اور ان سے پڑھ چکے یہی یاد آتے ہیں۔ قرآن سے جو لو لگائے ہوئے تو وہی یاد آتے ہیں جن کے سینے میں قرآن ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت حافظ کو ایک اہمیت اور عظمت عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن سے جو شے لگ جائے گی، جو چیز قرآن سے مت ہو جائے گی اس کی اپنی اہمیت پڑ جاتی ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں نازل اور قرآن ہر مہینے سرسر ہو رہا ہے۔ عام سے کپڑا اس کی اہمیت ہے کہ اس کو خدا بنا دیا جائے، ہر شخص قرآن کو بعد میں سنے گا، اس کو پہلے سنے گا۔ کیوں؟ قرآن کے ساتھ اس کو ایک نسبت ہو گئی، تو جس سینے میں قرآن ہوگا اس کی کوئی اہمیت اور عظمت نہیں ہوگی، ہم سمجھتے نہیں۔ جو من میں آتا ہے وہ بات کو کہہ دیتے ہیں، پڑھانے والوں کو کہہ دیتے ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ جیسا بھی ہو ہم سے بہتر ہے اس کے سینے میں 30 پارے رکھیں۔ حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم کیا اس کو حرام ہو جاتی ہے۔ جس سینے میں قرآن ہوگا اللہ رب العزت اس شخص پر جہنم کو حرام کر دیں گے۔ ہم اپنی نیکیاں کیوں برباد کریں گے کہ ہم نے لوگوں کو اپنے تان و تشریح کا نشانہ بنائے اور الٹا سیدھا کہیں؟ کہنا بھی نہیں چاہیے۔ اور کوشش یہ کریں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، شاید ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ جس وقت میں کوئی شے کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر شخص نئے بڑے دیکھ رہا ہوگا، کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہوگا، سب پہچان کے سکار کر دیں گے دوسرے کو۔ وہاں اگر کوئی کام آئے گا یہ حافظ بن جائے گا، اللہ رب العزت اس کو گھاٹے میں بنائے گا۔ یہ ٹکٹ ہوگی جنت کی، یہ کنفرم ٹکٹ ہے، جب 10 لوگوں کو لے کر جائیں گے ہی جائیں گے، ویٹنگ والا بھی سسٹم یہاں پر نہیں ہے۔ وہاں اگر ہمارے کوئی کام آ سکتا ہے تو حافظ بنائے گا۔ اگر ہمارے کئی لڑکیاں ہم کو دنیاوی تعلیم دلا رہے بنا کے انہیں دلاؤ حافظ بنا دو، بعد ایک میں جاتے ہیں پہلے بنا دیا ہے، بہت سارے بعد میں کرتے، بہت سارے پہلے بھی ہو جاتے ہیں، بعد میں دنیا کو حاصل کرتے ہیں۔ اور پڑھنے کی تو عمر بھی نہیں ہوتی، ہمارے رات میں بیٹھے ہوئے بھول دیجیے اس مدرسے پڑھاتے تھے، وہاں پر 65 سال سے زیادہ ہے پورا قرآن حفظ کیے گئے 65 سال کی عمر میں، نہ سر میں کوئی بال کرنا نہ داڑھی کو کوئی بال کرنا، ابھی وہ سمجھنے کی بات ہے۔ 65 سال سے زیادہ حافظ بن جائے، حافظ بن کے کھایا کون کو؟ ابھی اس سال تک 70 سال کے بوڑھے مولانا بن کے کھا لیا، کوئی عمر نہیں پڑھنے کی، جب چاہو پڑھ سکتے ہو۔ 70 سال کا بوڑھا مولوی بن کے کھانا، بڑا ڈاکٹر ہے،
50 سال سے وہ اسپتال چلا رہا ہے، تو پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. ہم خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. نہ تھوڑا بڑا ہندو کر سکے شروع تو کریں، جتنا ہو جائے گا آپ کا ہو جائے کام تک. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تمام لوگوں کے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، جو بھی پڑھ رہے ہیں ان کے پڑھنے میں اللہ آسانی پیدا فرمائے. اللہ ہمیں قرآن سے تعلق مضبوط کرنے والا بنائے. اللہ قرآن احکامات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.